اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا علی علیہ السلام کے بیش قیمت فرامین. کتاب مناقب خوارزمی صفحہ 117. بحذف اسناد ابو مطر کہتا ہے کہ میں مسجد سے نکلا تو مجھے ایک آواز سنائی دی: مسلمانوں، اپنے لباس کو پاکیزہ رکھو اور بالوں کو منڈواؤ۔ میں نے لوگوں سے اس ہستی کے بارے میں پوچھا تو مجھے جواب ملا کہ کیا تم اس شہر میں اجنبی ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں بصرے کا رہنے والا ہوں۔ اس شخص نے بتایا کہ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ پس میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ پس آپ علیہ السلام چلتے ہوئے دار بنی ابی محیط تک پہنچے، جو اونٹوں کا بازار تھا، اور فرمانے لگے: آپ لوگ خرید و فروخت کرتے وقت قسم نہ اٹھاؤ، کیونکہ اس سے مال تباہ اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام چلتے ہوئے ان لوگوں کے پاس آئے جو کھجوریں بیچ رہے تھے، اور وہاں پر ایک خادمہ رو رہی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا: تم کس بات پر رو رہی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس شخص سے میں نے 1 درہم کے عوض کھجوریں خریدیں، جو میرے آقا نے واپس کر دی ہیں۔ اب جب میں یہ اس دکاندار سے کھجوریں واپس کرنے کے لیے کہتی ہوں تو یہ واپس نہیں لے رہا۔ پس امیر المومنین علی علیہ السلام کے حکم پر اس نے فوراً کھجوریں رکھ لیں اور اس خادمہ کو اس کا درہم واپس کر دیا۔ پھر دکاندار نے حضرت علی علیہ السلام سے عرض کیا: اے میرے آقا و مولا علیہ السلام، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام مجھ سے راضی اور خوش رہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: میں تم سے تب ہی راضی اور خوش رہ سکتا ہوں اگر تم لوگوں کے حقوق کو ادا کرو۔ پھر آپ علیہ السلام ان کھجوریں بیچنے والوں کے پاس سے یہ کہہ کر آگے چل دیے کہ اے کھجوریں بیچنے والوں، تنگ دست اور محتاج لوگوں کو کھلاؤ، اس سے تمہاری روزی میں اضافہ ہوگا۔ پھر آپ علیہ السلام چلتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے جہاں پر مچھلی فروش تھے، جبکہ اور مسلمان بھی آپ علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے مچھلی فروشوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: مسلمانوں کے بازار میں ایسی مچھلی بیچنا جائز نہیں ہے جو پانی کے اندر ہی مر کر سطح آب پر آ گئی ہو۔ پھر آپ دار فرات تشریف لے آئے جو کپڑوں کا بازار تھا۔ آپ علیہ السلام نے وہاں ایک دکان پر ایک شخص سے فرمایا: اے بزرگ، میں نے ایک اچھی سی 3 درہم والی قمیض خریدنی ہے۔ جب اس دکاندار نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا تو آپ علیہ السلام وہاں سے چل دیے اور اس سے کچھ نہ خریدا۔ پھر آپ علیہ السلام دوسرے دکاندار کے پاس گئے، اور جب اس نے بھی آپ کو پہچان لیا تو آپ علیہ السلام نے اس سے بھی کچھ نہ خریدا، یہاں تک کہ ایک لڑکے کے پاس گئے جو اسی وقت وہاں آیا تھا۔ اس سے 3 درہم کی قمیض خریدی، جو آپ علیہ السلام کے ٹخنوں اور گھٹنوں کے درمیان تک تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسے زیب تن کرتے ہوئے یہ دعا پڑھی: ترجمہ: تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے مجھے فاخرہ لباس عطا کیا تاکہ میں اس سے خود کو لوگوں میں آراستہ کر سکوں اور اپنی شرمگاہ کو چھپا سکوں۔ پھر کسی نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا: اے امیر المومنین علیہ السلام، یہ دعا آپ علیہ السلام اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں یا یہ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا: میں نے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ جب بھی لباس زیب تن کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ پھر جس لڑکے نے امیر المومنین علیہ السلام کو قمیص بیچی تھی، اس کا باپ اپنی دکان پر آیا تو اس سے کسی نے یہ بیان کیا: اے فلاں، آج تمہارے بیٹے نے امیر المومنین علیہ السلام کو 3 درہم کی ایک قمیص بیچی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا: کیا تم نے آپ علیہ السلام سے 2 درہم نہیں لیے تھے؟ پھر اس کے باپ نے 1 درہم لیا اور امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، جبکہ آپ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ باب الرحبہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ اس نے امیر المومنین علیہ السلام سے عرض کیا: اے امیر المومنین، آپ علیہ السلام یہ 1 درہم لے لیجئے۔ آپ نے پوچھا: کس بات کے لیے؟ اس نے عرض کیا: اس قمیص کی قیمت 2 درہم تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: تمہارے بیٹے نے مجھے یہ قمیض 3 درہم میں میری مرضی سے بیچی ہے، اور اس نے بھی قیمت اپنی خوشی سے وصول کی ہے، اس لیے یہ 1 درہم میں واپس نہیں لے سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ سب بھی امیر المومنین علیہ السلام کے دامن کو تھام کے رکھیں اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے تعجیل ظہور کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔
اور یہ پیغام اپنی اگلی نسلوں تک بھی پہنچائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔